کہ غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی قدر کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ اس پر پھر میں نے کچھ مثالیں دی تھیں کہ وقت کو ضائع کرنا کہتے کس کو ہیں۔ اگر آپ کا ہدف الگ ہے، دوسرے آدمی کا ہدف الگ ہے، دو آدمیوں کی منزل الگ الگ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ جس کام میں مشغول ہوں دوسرا اس مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھے، اور وہ جس کام میں مشغول ہے آپ اس کی مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھیں۔ مختصر مثال دے کے آگے چلتا ہوں تاکہ وہ ربط ہو جائے نا اس سے۔ ایک آدمی کی منزل ہے کوئٹہ، ایک آدمی کی منزل ہے پشاور یا لاہور، دونوں چل رہے ہیں، تو چلنا ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا، چل رہے ہیں، چلنے کا عمل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک کے چلنے کا عمل، جس نے کوئٹہ جانا ہے، رخ اس کا پشاور کی طرف ہے اور اسپیڈ بہت تیز ہے، تو آپ بتاؤ محنت تو یہ زیادہ کر رہا ہے جو تیز چل رہا ہے، لیکن ہدف اس کا کوئٹہ ہے، جا کدھر کو رہا ہے؟ پشاور۔ اور جس کا ہدف پشاور ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے لیکن چل پشاور ہی کی طرف رہا ہے۔ دونوں کے عمل کو دیکھ کے لگے گا کہ پہلا والا زیادہ محنتی ہے، ہارڈ ورکنگ پہلے والے نے زیادہ کی ہے، لیکن عقل مند کہے گا کہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی زیادہ ٹائم ویسٹنگ، کیونکہ منزل سے اتنا زیادہ دور ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سلولی چل رہا ہے پشاور کی طرف، محنت زیادہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ٹائم بھی ضائع کرتا ہو، چائے پینے کے لیے 5 منٹ کافی تھے، رکنے کے لیے 15 منٹ بیٹھ جاتا ہو، لیکن منزل اس کی صحیح ہے تو یہ ٹائم اتنا ضائع نہیں کر رہا جتنا وہ ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی غنیمت، وقت کو غنیمت جانو، اس کا مطلب زیادہ محنت کرو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ آج ہم کسی گورے کو دیکھتے ہیں محنتی، کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے دن رات ایک کر دیے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہے اپنے ٹائم کو بچانے والا، اور جو ریڑھی لگا رہا ہے، آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہا ہے، ان کو تانے پڑتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو، اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو، وہ ہدف ہمارا آخرت ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے۔ آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں، سینکڑوں سال رہتے ہیں، اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی، اس کی 2% کی اوقات نہیں ہے۔ اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے؟ سکسیس، کامیابی، اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا۔ جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی، تو تھوڑے دنوں میں کہاں آنے والا ہے؟ قبر میں آنے والا۔ تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا، کیوں وہ اتنا باپ بنا لیا اس کو؟ صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے، دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے، شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے، مشہور ہونے کا شوق، پاگل والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے۔ ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ پہ لوگ ملیں گے، مشہور ہونے کا بہت شوق ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم۔ یار مشہور ہو کے کیا ہوگا؟ تھوڑے دن میں مر جاؤ گے۔ جتنا بھی مشہور ہونا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے۔ تو اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے، تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے، اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے ہیں، جانے دیے ہیں۔ جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم، اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہو گئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟
فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا, یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں, یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں, باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو. تو کیا ہوا بھائی, فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا, کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا, خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا. فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا, اور یہ ہوتا ہے ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا, اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ. تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا. فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا, بس ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی, مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا. یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے چلائیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی, وہ لوگ کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا, اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں, اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا. فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ, اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ, اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا عذاب ملے گا, اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے, مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے. مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا, مجبور تھا, ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے, اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے. کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا, مجھے مار دیں گے. بھائی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ, کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے. دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ, چھپ کے کلمہ پڑھ لو, دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہوگے, مسلم ہوگے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس, اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے, فرعونیوں کے ہاں کامیابی, آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ظالم تھا, ہم ظالموں کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. اس کو جو فخر تھا نا فرعون کو, وہ اس پہ نہیں تھا کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہوں, فخر اس پہ تھا کہ میں دولت مند ہوں. تو جو چیز کوڈ کرنے کی ہے وہ اس کی دولت, عزت